بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، اگر اچھا یا برا خواب آ جائے تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ اس میں جو احادیث ہیں وہ پہلے ہم سماعت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کے جو خلاصہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث ہے صحیح بخاری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح بخاری میں 6985 نمبر روایت ہے۔ اس کو روایت کرنے والے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأى احدکم رؤیا یحبها، اگر کوئی بندہ کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے، ایسا خواب جو اس کو اچھا لگے، تو فإنما هي من اللہ، تو یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فلیحمد اللہ علیہ، کوئی اللہ تعالیٰ کوئی خوشخبری سنا رہے ہیں، کوئی بشارت ہے، کوئی اور اس طرح کی اچھی چیز ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کہے۔ وَلْيُحَدِّثْ بِهَا، اور پھر اس کو جسے چاہے وہ بیان کر دے، سب کو نہیں بیان کرنا۔ آگے ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں کہ کس کو بیان کرنا چاہیے، تو جس کو پھر اس کو وہ آگے بیان کر سکتا ہے۔ وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ، اور اگر ایسا خواب جو اس کے علاوہ کوئی ہو، ناپسند لگ رہا ہے اس کو، یا کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو لگ رہا ہے کہ یار یہ اچھی چیز نہیں ہے، فإنما هي من الشیطان، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ فلیستعذ من شرها، تو اس کا جو شر ہے اس سے وہ پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور جو ہے وہ اپنے بائیں جانب جو ہے وہ 3 دفعہ تھوکے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ اس میں یہ ذکر آ رہا ہے، تو اس کے ساتھ اب اس کو ملاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس کے جو شر ہے، اس کا جو نقصان ہے، اس سے پناہ مانگے۔ ولا یذکرها لأحد، پھر وہ برا خواب کسی کو بیان نہ کرے۔ فإنها لا تضره، تو بے شک وہ برا خواب جو ہے وہ اس کو نقصان نہیں دے گا۔ دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ اس میں جو ہے وہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، تو اس خواب میں جو ہے نا، وہ خواب مجھے ایسا اس نے نا بیمار کر دیا مجھے، یعنی بار بار سوچ آ رہی ہے، بار بار سوچ آتی، تو حتیٰ کہ پھر میں نے نا سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث سنی۔ کہتے ہیں کہ میں نے بھی ایک خواب دیکھا تھا جو مجھے، جس نے اس طریقے سے جو ہے وہ بیمار کر دیا، اور میں تکلیف میں تھا۔ تو اس وقت تک میں جو ہے وہ تکلیف میں رہا جب تک میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہیں سن لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الرؤیا الحسنۃ من اللہ، اچھا خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے جو اسے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بشارت ہے، تو صرف اس کو بیان کرے جس کے ساتھ اس کو محبت ہے، یعنی صرف اس شخص کو جو آپ کا خواب سن کے اچھی بات ہی کرے گا، اس میں سے کوئی غلط، کیونکہ جو بندہ تعبیر جس کے سامنے خواب بیان کیا جا رہا ہے نا، وہ اس کی جو تعبیر کر دے نا وہ ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو کسی اچھے بندے کے پاس، کسی خیر خواہ بندے کے پاس، یا کسی عالم کے پاس جو اس کی تعبیر بتا سکتا ہے، صرف اس کے سامنے ذکر کیا جائے جو سوچ و بچار کر کے اور آپ کو جانتا بھی ہو، وہ اس کی تعبیر آپ کو بتائے۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ، اور جب اس کے علاوہ کوئی خواب جو ہے وہ بندہ دیکھے، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ الشَّيْطَانِ، تو اس خواب کے شر سے اور شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ وَلْيَتْفُلْ ثَلَاثًا، اور اپنے بائیں جانب جو ہے وہ 3 مرتبہ تھوکے۔ وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا، اور کسی کو وہ خواب بیان نہ کرے جو شیطان کی طرف سے برا خواب ہے۔ فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ، تو بے شک وہ خواب اس کو نقصان نہیں دے گا۔ تیسری حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ صحیح مسلم میں 2262 نمبر روایت ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اذا رأى احدکم الرؤیا یکرہها فلیبصق عن یسارہ ثلاثا، جب تم میں سے کوئی، اور ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم میں 2262 نمبر روایت ہے۔ یہ حدیث سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأى احدکم الرؤیا یکرہها، جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، یعنی کوئی اچھی چیز خواب میں نظر نہیں آئی، فلیبصق عن یسارہ ثلاثا، تو اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے۔ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، اور 3 مرتبہ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے 3 مرتبہ۔ وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، جس پہلو پر لیٹا ہوا تھا اس پہلو کو فوراً بدل لے، دائیں پہلو پر تھا تو بائیں پہ چلا جائے، بائیں پر تھا تو دائیں پر چلا جائے۔ تو یہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب سے بچنے کا طریقہ بتایا۔ بیان کسی کو نہیں کرنا، پہلو بدل لینا ہے، بائیں جانب جو ہے وہ 3 مرتبہ تھوکنا ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور کسی کو بیان نہیں کرنا۔
مستدرک حاکم میں روایت ہے، بیان کیوں نہیں کرنا بھائی، مستدرک حاکم میں روایت ہے جلد نمبر 4 صفحہ 433 ہے اور صحیح روایت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمایا، ان الرؤیا تقع علی ما تعبر، بے شک خواب جو ہے نا وہ جس طریقے سے بیان کیا جائے، اس کی تعبیر بیان کی جائے، ویسے ہی واقع ہو جاتا ہے، ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے آ کر مجھے ایک خواب بیان کیا اور میں نے اس خواب کی کوئی تعبیر کر دی کہ یار اس میں تو یہ ہے کہ تو جو ہے نا وہ، مثال کے طور پر مذاق کی، کوئی دوست ہے میں اس کے ساتھ مذاق ہی کرتا ہوں، تو جلدی فوت ہو جائے گا، وہ خواب ویسے ہو جاتا ہے ویسے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَمَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ رَفَعَ رِجْلَهُ فَهُوَ يَنْتَظِرُ مَتَىٰ يَضَعُهَا، کہ اس کی مثال تو جو ہے وہ ایک ایسے آدمی کی طرح ہے جس نے اپنا پاؤں اٹھایا اور وہ انتظار کر رہا ہے جو ہے کہ کب اس کو جو ہے وہ نیچے رکھے، یعنی اس کے نیچے آدمی آیا تو بس وہ دب جائے گا۔ فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ رُؤْيَا، جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے تو فَلَا يُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا نَاصِحًا أَوْ عَالِمًا، جب بھی تم میں سے کوئی خواب دیکھے نا تو وہ صرف خیر خواہ کو بیان کرے یا کسی عالم کو بیان کرے، ٹھیک ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ خیر خواہ جو محبت کرتا ہے، جیسے اوپر حدیث گزری ہے کہ جو جس سے محبت ہو، کیونکہ وہ اچھی تعبیر کرے گا نا، یا خیر خواہ ہے تو وہ اچھی تعبیر کرے گا، وہ نقصان پہنچانے والی بات کرے گا ہی نہیں۔ لیکن یا دوسرے نمبر پر عالم ہے جو اس کی تعبیر بیان کر سکتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ خواب جو ہے، خلاصہ پوری بات کا یہ ہے کہ خواب جب آئے اچھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ خوشخبری ہوتی ہے، اس کی تعبیر جو ہے وہ علماء سے پوچھیں اور اس کی تعبیر جو ہے وہ کروائیں۔ برا خواب کسی کو بیان ہی نہ کریں برا خواب کسی کو بھی بیان نہ کریں، جب تک بیان نہیں ہوگا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جتنا مرضی برا خواب آ گیا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کرنا کیا ہے، برا خواب آ جائے سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد جو ہے وہ بائیں جانب تھوکیں، تیسرے نمبر پر جو ہے اپنے پہلو پر جس پر لیٹے ہوئے اس کو تبدیل کریں، چوتھے نمبر پر اس کو بیان کسی کو نہ کریں۔ آپ سے فرمایا فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ، وہ خواب جو ہے وہ اس کو، یا لَن يَضُرَّهُ، وہ خواب اس کو ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہماری جو نیند ہے اس کو پرسکون بنائے اور اس کو ہماری راحت کا ذریعہ بنائے اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔